السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ مسرت و شادمانی اساتین علم و فن، عزیز طلباء و طالبات، قرب و جوار اور دور علاقے سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر، مسرت و شادمانی اور رنج و غم کا حسین سنگم آج کا یہ پروگرام، اور اس مناسبت سے انتظامیہ کی جانب سے مجھ ناچیز کو توجیہی کلمات کے لیے مکلف کیا جانا، سچی بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ نہایت دقت طلب کام ہے، لیکن فرار کی کوئی صورت نہیں۔ نتیجتاً آپ حضرات کے سامنے کچھ نہ کچھ کہنے کی جرأت و جسارت ہو رہی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، عزیز طلباء و طالبات مخاطب ہیں ہمارے بروقت، سبھی اس مشہور آیت سے واقف ہیں تقریباً۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے متعلق یہ آیت ہے۔ حضرت ایک باپ بیٹے سے کیا اپنی تمنا اور کون سی آرزو پیش کر رہا ہے، اس تناظر میں آج کی میری گفتگو ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اگر آج اس جامعہ سے سند فراغت لے کر میدان عمل میں جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے نہ جانے کتنوں کی کاوشیں اور کوششیں آپ کے ساتھ ہمادم جڑی رہی ہیں۔ آپ کے والدین نے انتھک قربانیاں آپ کے اس منزل تک پہنچنے کے لیے صرف کی ہیں۔ سماج کے لوگوں کی، جس سماج سے آپ آتے ہیں اس سماج کے لوگوں کی دعائیں اور تمنائیں بھی آپ کے ساتھ شامل حال رہی ہیں، اور جب آپ یہاں حصول علم کی غرض سے آئے تو یہاں انتظامیہ، اساتذہ، معلمات، ان سبوں کی محنتیں آپ کی زندگی کے ساتھ ہمادم اور ہمیشہ دوڑتی رہیں۔ کئی جہت سے جب کوششیں ہوئیں تب جا کے آج آپ اس قابل ہو سکے کہ سر پہ پگڑی باندھی جائے، آپ کے شہادہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے، اور آپ کو اس بات کی سند دے دی جائے کہ اب آپ میدان عمل میں جائیں اور دعوتی زندگی کا آغاز کریں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں فارغین طلباء و طالبات سے خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ آپ ہی دراصل اس مجلس کے مخاطب ہیں، کہ آپ جن لوگوں کی کوششیں اور کاوشیں آپ کے ساتھ آپ کی طالب علمی کی زندگی میں جڑی رہیں، آپ ان کی تمناؤں اور آرزوؤں پر کھرا اترنے کی کوشش کریں،
چاہے وہ طالبات ہوں، چاہے وہ ہمارے طلباء ہوں، والدین نے جو قربانیاں پیش کی آپ کے ساتھ، ان کی جو محنت، جفاکشی اور جس لگن اور شوق سے انہوں نے آپ کو اس منزل تک پہنچایا، اپنے سے دور رکھ کر کے، اپنے سائے سے دور رکھ کر کے، آپ ان کی تمناؤں پر سب سے پہلے کھرا اترنے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب کسی قابل ہو جاتا ہے تو والدین سے دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، جبکہ والدین اس وقت بڑھاپے کی عمر میں آپ کی محبتوں کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں اور ہمیشہ وہ دعا پڑھیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور عملی اس کی تصویر بنے اپنے گھروں میں جا کر۔ دوسری، ہم سماج کی امیدیں اور توقعات آپ سے وابستہ ہیں۔ جس گاؤں سے، جس سماج سے آپ آئے، ایک لمبی مدت کے بعد اس سماج کے بیچ سر پہ پگڑی لے کے جا رہے ہیں، تو سماج کے وہ افراد آپ سے اپنی نمائندگی، اپنی رہنمائی چاہتے ہیں۔ آپ کی طرف سے رہنمائی ان کو کب ملے گی؟ جب آپ خود رہنما، اصول جو رہنمائی کے ہیں اس کی کاملی پیکر بن جائیں۔ عملی زندگی، علمی زندگی کے ساتھ آپ کی شریعت سے پوری طرح جب ہمانگ ہو جائے، تب جا کے سماج کہ ان لوگوں کی تمنائیں اور خواہشیں آپ سے پوری ہوں گی جنہوں نے 8، 10 سال، 12 سال، 14 سال کی آپ کی طالب علم کی زندگی میں آپ سے بات رکھی تھی۔ تو والدین کے توقعات پہ کھرا اترنا ہے، سماج کی جو آرزوئیں وابستہ ہیں آپ سے، آپ ان کی آرزوؤں کا خون نہ کریں۔ اور یہ اساتذہ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انتظامیہ اس جامعہ کے کہ جو کمیٹی بیٹھی ہے، یا جو لوگ بھی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر آپ کے لیے سوچتے ہیں اور اپنی انتھک کوششوں کے ذریعہ آپ کو سنوارنے کی کوشش کیا اور آپ اس قابل بنے کہ آج میدان عمل میں جائیں، ان سبوں کی طرف سے میں اکبر الہ آبادی کا کہ 2-3 مصرے جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں پڑھوں کہ جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، ایک بات رہے بندے عاجز کی مگر یاد، تم اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کیا ہیں آپ خوب سمجھتے ہیں، اس لیے ایک دینی ادارے کے فارغ ہیں، عالم دین ہیں، داعی اللہ ہیں، آپ اپنی اس حقیقت کو اور اپنی اس پہچان اور شناخت کو جہاں بھی رہیں باقی رکھیں۔ آیت کی روشنی میں میں چند لمحے اور آپ سے گفتگو کروں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل دوڑ بھاگ کے قابل ہو گئے، یقیناً ویسے ہی آپ حضرات اپنے والدین کی نظر میں، اساتذہ کی نظر میں اس قابل اب ہو گئے کہ زمانے کی رفتار کے حساب سے آپ چل سکیں اور اس عالم رنگ و بو میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں۔ آپ بھی اس قابل ہو چکے ایک زندگی طالب علم کی گزارنے کے بعد۔ جس طرح فلما بلغ معه السعی کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی تمنا اپنے بیٹے کے سامنے پیش کی، ظاہر ہے وہ انبیاء تھے، اس طرح کی قربانیاں ہم آپ سے طلب بھی نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سبوں کی تمنائیں اور آرزویں آپ سے جڑی ہوئی ہیں اور سبوں کا خیال کرنا ہے۔ عزیز طلباء کی طالبات، والدین کے ارمانوں کا خون نہیں ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں، سماج کی جو آرزویں وابستہ ہیں اس کا بھی وہ کہیں دم نہ توڑ جائے اور آپ
کی روش، آپ کے چال چلن اور آپ کی عملی زندگی میں وہ کوتاہیاں در نہ آ جائیں جن کی وجہ سے ان کے ارمانوں کا بھی خون ہو جائے۔ سب کی تمنا ہے، یہ ادارہ، یہاں کے اساتذہ جنہوں نے پہم آپ کی تربیت کی، آپ کی تعلیم، آپ کو تعلیم کی زبر سے آراستہ کیا، اخلاقی طور پر آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آپ کو تکلیف دے کر ہی صحیح مسجدوں میں حاضر کرنے کی جو کوشش کی گئی، یہ مسجد کی کا فرش اور مسجد کا ممبر و محراب بھی آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اب تک تربیت کے مرحلے سے اور تعلیم کے مرحلے سے آپ گزر رہے تھے، لیکن اب اس ممبر و محراب کے حوالے سے آپ کا کچھ ایسا پیغام سماج کے بیچ جانا چاہیے جو اس بات کی ترجمانی کرے کہ آپ گلشن ابن تیمیہ کے فارغ ہیں اور ابن تیمیہ سے منسوب، علامہ ابن تیمیہ سے منسوب ادارے سے آپ کا تعلق رہا ہے، جو فکری پختگی اور جو سلف کا منہج آپ لے کر آئے ہیں، اس سلف کے منہج کو اپنے ہاں باقی رکھیے۔ تو بہرحال آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ جو ہے دنیا اس عالم رنگوں میں دوڑ بھاگ کریں، تو آپ کے ساتھ تمنائیں جڑ گئی لوگوں کی، اساتذہ کی، والدین کی، سماج کی، اور علمی دنیا میں جو آپ کے احبا اور اقربا ہیں، ظاہر سبوں کی آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات آپ سے وابستہ ہیں۔ میری بس ایک گزارش ہے کہ آپ ان خواہشات اور ان آرزوؤں کا خون نہ ہونے دیں، اپنی زندگی میں اس پہ پوری طرح کھرا اترنے کی کوشش کریں تاکہ اس ادارے کی مناسب ترجمانی آپ کی ذاتوں سے ہو سکے۔ اور چلتے چلتے میں دو بات اور صرف کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ الحاد و دہریت کا یہ دور ہے، فیس بک، ٹویٹر اور جو ہے نا واٹس ایپ، نہ جانے کن کن سہاروں سے اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں۔ جامعہ ابن تیمیہ کی یہ خاصیت ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ہر طرح کی چیزوں سے واقف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہر جہت سے پریپک ہوں گے اور پختہ تر ہو کے جا رہے ہیں۔ آپ بھی ان آلات، الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں ان آلات کا مثبت استعمال کرنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں کا دندہ شکن جواب دینے کی کوشش کریں جو لوگ الحاد و دہریت کی اس فضا کو مسلم ماحول میں، اسلامی ماحول میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اور پھر آخری ایک بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہی، میں وہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ شرک کے اعمال و حرکات سے خود کو دور رکھیں اور اپنے سماجی زندگی میں بھی اس کو پوری طرح برتنے کی کوشش کریں، اور نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے، آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک انمول تحفہ سمجھیں، ہمیشہ اس زندگی کا جزء لا ینفک سمجھیں اور اس کا مکمل اہتمام کریں۔ میں آخر میں چلتے چلتے پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ آپ امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سبوں کی امیدوں پر کھرا اترنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔